سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. انتہائی واجب الاحترام دوست عزیزو، ذکر حسین کی محفل کا انعقاد آج اس مقدس گھر میں ہوا ہے. اللہ رب العالمین اس ذکر کا صدقہ، ذکر والوں کا صدقہ گھر والوں کو، اس گھر کو بھی امن اور سلامتی عطا فرمائے. ان کے بچوں کو، ان کے بزرگوں کو رب العالمین صحت کاملہ عطا فرمائے. انسان اور شیطان کے شر سے محفوظ اور محفوظ فرمائے. ہماری یہ دعائیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس گھر میں بھی یہ ذکر ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس گھر میں خود ہی ان نفوس قدسیہ کا صدقہ برکتیں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو. اللہ تبارک و تعالی دعا کرنے والے کے لیے کوئی کچھ عطا کرتا ہے، جو جس کے لیے دعا کرتا ہے اسے عطا کرتا ہے. دعائیں ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے. جس کے لیے اللہ نے دعا کا دروازہ کھول دیا اس پر اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل گیا ہے. گرامی حضرات، حضرت محمد اور آل محمد کی ذکر کے یہ دن جو ہیں، یہ محرم کے دن خاص طور پر، ویسے تو ہر وقت ہی ہر لمحہ ہمیں ان نفوس قدسیہ کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے، کیونکہ ان کے صدقے ہی ہمیں اللہ پاک نے عزت بھی عطا فرمائی، شرف بھی عطا فرمایا، بزرگی بھی عطا فرمائی، دین بھی عطا فرمایا. اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ سارا سلسلہ اسی طرح سے جاری ہے. آیت کریمہ آپ سنتے ہیں اور ہر پروگرام میں ہی سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے میرے محبوب، یہ لوگ آپ کی کوئی خدمت کا ارادہ کرتے ہیں، آپ فرما دیں کہ کچھ کرنا ہے تو میری اہل بیت سے محبت کریں. تو اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سن چکے. حضور کی 11 ازواج مطہرات ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص اہل بیت حضرت علی المرتضیٰ، فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین، دیگر صحابہ کرام اور پوری امت بھی اس میں کسی نہ کسی درجے میں شامل ہے. گرامی حضرات، اللہ رب العالمین نے اس خاندان کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے، بہت بزرگی عطا فرمائی ہے، جو اور ہم کسی بھی خاندان میں یہ عزت اور بزرگی نہیں دیکھتے. اب دیکھیے، سب سے پہلے وہ جو آیت کریمہ حضور کے پر درود پڑھنے کی نازل ہوئی ہے، اب اس میں تھوڑا سا غور اور فکر کریں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد آلہ وبارک وسلم. اس آیت کریمہ کے تفسیر میں اہل علم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم میرے نبی پر درود بھیجو. کہ فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں اور میں بھی درود بھیجتا ہوں. ایمان والوں تم بھی درود بھیجو. اب اس کے جواب میں جو ہمیں رسول اللہ نے درود سکھلایا ہے، حضور سے پوچھا گیا ہم کیسے یہ صلاۃ والسلام درود شریف آپ پر جو ہے وہ پڑھیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح پڑھو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یہ جو درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں، رسول اللہ نے اس میں اپنی آل کو بھی شامل کر دیا.
دیکھیے حضور نے اپنی آل کو بھی شامل کر دیا. یہ حضور کے وہ اختیارات ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے آپ کو تفویض کیے گئے ہیں. اللہ نے تو کہا کہ نبی پر درود بھیجو، اور حضور فرماتے ہیں مجھ پر بھی درود بھیجو، میری آل پر بھی درود بھیجو، کیونکہ مجھ پر صرف درود بھیجا گیا، تمہارا درود نہیں ہوگا، قبول نہیں ہوگا جب تک میری آل پر درود نہیں پڑو. اب جواب ذرا سنیے، ہمیں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہم صلی علی. اب بات تو یہ بنتی تھی، جواب اس کا یہ تھا کہ صرف ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں، لیکن ہمیں یہ کہا گیا کہ تم اللہ سے درخواست کرو، تم خود درود نہ بھیجو. ہم درود خود نہیں بھیجتے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. اللہم، یہ اللہم کیا ہے؟ اے اللہ تو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو درود بھیج محمد الرسول اللہ پر. آپ ذرا غور فرمائیں، اللہ ہمیں کہتا ہے تم درود بھیجو، ہم اللہ کہتے ہیں یا اللہ تم درود بھیجو. علماء نے فرمایا کہ اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا حکمت یہ ہے کہ تم رسول اللہ کی عظمت اور علو مرتبت کو نہیں جانتے، اور جب کوئی کسی کی عظمت کو نہیں پہچانتا تو اس پر درود بھیجنا اس کے شایان شان ہو نہیں سکتا، اس کے شایان شان. اور اللہ جو ہے اپنے نبی کی شان کو جانتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ اللہ سے کہیں تو درود بھیج اور اسے ہمارے کھاتے میں لے. اب دوسری بات یہاں سنیں کہ نبی علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ میری آل پر بھی درود بھیجو، تو رسول اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ نہ تم میری شان اور عظمت کو جان سکتے ہو، نہ میری اہل بیت کی شان اور عظمت کو جان سکتے ہو. یہ اتنی بڑی عظمت ہے جس کا انکشاف رسول اللہ نے فرمایا. فرمایا جس طرح تم میری شان اور عظمت کو تم نہیں جان سکتے، اس تک نہیں پہنچ سکتے، اسی طرح میری اہل بیت کی شان اور عظمت کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اس لیے جب بھی درود بھیجو مجھ پر ہی نہ بھیجو، میری اہل بیت پر بھی بھیجو. اور ہم پھر کہتے ہیں اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ تو درود بھیج حضرت محمد پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کیونکہ نہ ہم حضور کی عظمت کو جان سکتے ہیں اور نہ حضور کی اہل بیت کی عظمت کو پہچان سکتے ہیں. اب ذرا آگے دیکھیے جی، اللہ رب العالمین نے اس خاندان کو بہت بڑی عظمت دی ہے. اب دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان علی منی وانا من علی. اب ذرا آپ اس پر غور فرمائیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی بات کہ یہ ایک بہت بڑی بات، بہت بڑا اعزاز ہے، اور بندوں کی طرف سے، رسول کی طرف سے کسی کو دیا جانے والا یہ اعزاز سب سے بڑا اعزاز ہے. کیا؟ ان علی منی، بے شک علی مجھ سے ہے، علی اور میں علی سے ہوں، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے. میں کہتا ہوں جی جتنے بھی اہل ایمان آج دن تک، وہ پہلے مومن سے لے کر آج تک اور قیامت کے دن تک جتنے بھی لوگ ہیں، ان میں سے کس کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور نے کسی کو کہا ہو کہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں؟ آپ بے شک دیتے رہے نا، یہ پھول لگاتے رہے فلاں کی اتنی عظمت ہے، فلاں کی اتنی عظمت ہے، مگر یہ بات بتائیں، کوئی تلاش کرے کسی کو کہ حضور نے کسی صحابی کو فرمایا ہو، کسی اور کو فرمایا ہو تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. اور یہی نہیں فرمایا کہ لحم کا لحمی دم کا دمی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، میرا گوشت تیرا گوشت. مجھے تلاش کر کے بتائیں اگر میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ شرف اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول نے کسی اور کو دیا. تو گرامی حضرات یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ جو ملا تو صرف حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کو یہ شرف جو ہے وہ ملا.
تو اس لیے یہ ایسا ایک فنا فی اللہ کا اور فنا فی الرسول کا مرتبہ ہے. فنا فی الرسول، رسول اللہ یہ بات بتا رہے ہیں، حضرت علی نہیں فرما رہے، خود رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ علی میری محبت میں فنا ہے، وہ فنا فی الرسول ہے. کچھ ہوتے ہیں نا فنا فی اللہ، فنا فی الرسول کہ رسول کی ذات میں گم ہے. جب لحموں کا لحمی دموں کا دمی کی بات ہو گئی تو باقی جدا کیا رہ گیا؟ باقی دو وجود ہی الگ الگ نظر آتے ہیں نا، بظاہر دو وجود الگ نظر آتے ہیں، لیکن آپ نے فرما دیا کہ اس کا گوشت میرا گوشت اور میرا اس کا خون میرا خون، تو بس بات ختم ہو گئی کہ علی کی مثل کوئی نہیں، علی کی مثل کوئی نہیں. پھر آگے ذرا چلیے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، حضرت تھے اوپر سونے لوگوں، پھر حضرت فاطمہ الزہرا. دیکھیے اہل بیت میں سے ان چار کو ہی منتخب کیا گیا نا، اور یہ چار وہ ہیں کہ جن کا مد مقابل کوئی نہیں. آپ بے شک کسی کو کریڈٹ دیتے رہے، فلاں کی بڑی عظمت ہے، فلاں کی بڑی عظمت ہے، مگر جنہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ کریڈٹ دے دیا اور انہیں لحموں کا لحمی دموں کا دمی کہہ دیا، پھر ان کے ساتھ کسی کا موازنہ کرنا انتہائی گستاخی اور بے ادبی. تو حضرت فاطمہ الزہرا مردوں میں حضرت علی. پوچھا گیا ایک بار رسول اللہ سے کہ اللہ کے رسول، صحابی سے پوچھا گیا کہ جناب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے؟ تو جواب دیا گیا کہ حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کرتے، حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کرتے. تو گرامی حضرات، یہ شان اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی ہے، کوئی مد مقابل نہیں، کسی کا موازنہ مقابلہ ہے ہی نہیں. جو کرتا ہے وہ بے ادبی کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اس دیے ہوئی ٹائٹل کو وہ رد کرتا ہے. پھر حضرت فاطمہ الزہرا، آقا نامدار نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بدعات منی. یار ذرا اس پر غور فرمائیے، فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے. باب بتائیں امت میں اور کس کو یہ شرف حاصل ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، خاتون جنت کی والدہ محترمہ، ان کو بھی یہ شرف حاصل نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے تعلق سے حضور فرماتے ہیں کہ تمہاری حیثیت میری بیویوں میری ازواج میں اس طرح ہے جس طرح کھانوں کے اندر سرید کو حاصل ہے. سرید عربوں کا بڑا خوبصورت کھانا ہے، بڑا لذیذ کھانا ہے، پسندیدہ کھانا، یعنی سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا ان کا سرید ہے. اور سرید کئی طرح کا گوشت میں روٹی وغیرہ اور اس میں زیتون کا تیل اور دیگر چیزیں ملا کے وہ بڑا خوبصورت، ہم نے بھی کئی بار وہ کھایا ہے. تو فرمایا عائشہ تیری حیثیت میری ازواج میں کھانوں میں جس طرح سرید کو حاصل ہے اسی طرح سے یہ ہے، مگر یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ میرے جسم کا حصہ ہے. اگر یہ بات فرمائی تو فاطمہ الزہرا کو فرمائی، فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ کہتے نا سبحان اللہ. یہ بھی آپ سے زبردستی کہلوانا پڑتا ہے. محبت ہو نا تو بندہ نام سنتا ہے تو اچھل پڑتا ہے، لیکن یہاں یہ عنصر ہمیں نظر نہیں آتا. یہ ہم بھی پیٹ پیٹ کے مطلب پتہ نہیں یہ محبت ہم آپ میں پیدا نہیں کر سکے کہ آپ میں وہ پرزہ ہی نہیں ہے کہ جس میں محبت ڈالی جاتی ہے، اسی سے میرا خیال ہے ہم خالی ہے. تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں سلام اللہ علیہ نہیں کہنا چاہیے جی. یہ جا کے امام بخاری سے پوچھیے کہ بخاری شریف میں جہاں آپ نے ذکر کیا سلام اللہ علیہ، یہ ہم سے نہ پوچھے نہ ہمیں کہیں، یہ امام بخاری سے جا کے پوچھے کہ یہ سلام اللہ آپ نے کیوں لکھا ہے، اتنے بڑے محدث ہیں، تو ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. تو فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا
یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ ارے جسم میں جو چیز ہوتی ہے اس کا ادب وہی ہے کہ جو رسول اللہ کی ذات کا ہے۔ اب دیکھیے حضور کے بال مبارک، بال مبارک حضور کے جسم کا حصہ ہے، حضور کے جسم کا حصہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کچھ بال حاصل کیے اور فرمایا کہ جب میں مر جاؤں نا، وصال ہو جائے، تو میرے کفن میں رسول اللہ کے بال رکھ دیں۔ سبحان اللہ۔ چلو ان بالوں کی وجہ سے تو آپ کی زبان کھلی ہے، اللہ کرے کھلی رہے اسی طرح سے۔ حضور کے جسم کے بال، بال حضور کے جسم کا حصہ ہیں۔ ارے وہ بال جو ہیں اگر بندے کے ساتھ چلے جائیں، عقیدہ عمر بن عبدالعزیز کا اور حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے بھی یہ روایت، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے بال اگر ہمارے ساتھ چلے جائیں تو ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ لیکن فاطمہ الزہرا کو حضور نے خود اپنی زبان پاک سے یہ ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اب یہ ہے ان لوگوں کی عظمت، ہم ان کا موازنہ پتہ نہیں کس کس سے کر رہے ہیں۔ پھر آگے باری حضرت حسنین کریمین کی، آپ کئی بار یہ بات سن چکے ہیں، حسنین کریمین کا مرتبہ علماء نے فرمایا کہ حضرت علی سے بھی اونچا۔ یہ بات سنی ہے کبھی آپ؟ اب سنے کہاں سے؟ ہمارے تو بزرگان دین جو گزر چکے ہیں اللہ ان پر رحمتیں فرمائے، آپ ہزاروں کتابیں بقول طارق جمیل صاحب کی، میرے بقول نہیں، سینکڑوں کتابیں آپ کھنگال جائیں، آل محمد کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا۔ اتنی مہربانیاں ہمارے علماء نے کی، اتنی مہربانیاں اہل بیت پر کی۔ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں سینکڑوں کتابیں میں نے کھنگال ڈالی، اہل بیت کا ذکر کہیں نہیں ملا، مجھے آخر اس پر کتاب لکھنی پڑی، اس پر کتاب گلدستہ اہل بیت۔ بڑا کام کیا اہل علم نے، ہمارے اہل سنی اہل علم نے، لیکن اللہ بھلا کرے اس حوالے سے شیعہ کا، میں ان کو دعا دوں گا، ان کا اللہ بھلا کرے کہ انہوں نے اہل بیت کو ٹارگٹ کیا اور ہم تک ان کی فضیلت کی حدیث پہنچی۔ اگر وہ ٹارگٹ نہ کرتے تو ہماری اپنی کتابوں میں سے کچھ بھی ہمیں نہ ملتا۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ کرم فرمائے۔ یہ ان کا کمال ہے، کبھی سینے کوٹ کوٹ کر، کبھی چاقو مار مار کے اہل بیت رسول کی عظمت کو بیان کیا اور وہ ہم تک پہنچی، ورنہ ہم تک وہ نہ پہنچتی۔ ان کی عظمت اور ان کا مقام میں نے پہلے بھی سنایا، یہ حدیث آپ کو آخری سنا کے بات کرتا ہوں۔ آقا انعامدار نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ساری زندگی حتیم اور حجر اسود کے درمیان کھڑا ہو کے نمازیں ساری زندگی پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے ساری زندگی، حتیم کیا ہے؟ وہ حصہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا تھا، وہ ایک دیوار جڑی ہوئی ہے خانہ کعبہ کے آگے گول سی، اس کے سامنے حجر اسود لگا ہوا ہے کوئی 8-10 فٹ کے فاصلے پر، یہ مقدس ترین جگہ ہے وہاں پہ۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اگر تم نے نماز پڑھنی ہے تو یہ مقام ابراہیم جو ہے درمیان میں یہ ہو، ادھر کعبہ ہو، ادھر تم کھڑے ہو کے نماز پڑھو، تمہاری سب سے بہترین نماز یہ۔ اگر جگہ مل جائے تو، نہ ملے تو کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ ان کے درمیان میں اگر کھڑا ہو کے ساری زندگی روزے رکھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، مگر دل میں میری اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو اللہ کی عزت کی قسم جنت نہیں جا سکتا۔ نہ اسے نماز جنت میں لے جا سکتی ہے، نہ اسے روزہ جنت میں لے جا سکتا ہے۔ وہ نماز کے جو وہاں پر پڑی ہے، اور جب ان کی نمازوں کو تو چھوڑے، اور وہ روزہ جو وہاں کا جو ہے وہ جا کے رکھا ہے، وہ روزے اور وہ نمازیں بھی اگر میری اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، محبت کیسے ہو؟ حضور کی حدیث پاک ہے، من احب شیئا فاکثر ذکرہ،
کسی کی محبت کی علامت یہ ہوتی ہے، اگر کسی کو محبت ہو تو وہ اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کثرت کے ساتھ اس کے اخلاق کا ذکر کرتا ہے، اس کی کردار کا ذکر کرتا ہے، اس کی پاکیزگی کی ذکر کرتا ہے، اس کی عظمت کا ذکر کرتا ہے، اس کی نعتیں پڑھتا ہے، اس کی سیرت کو بیان کرتا ہے، اس پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ تو آپ بھی پڑھیے کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہے؟ وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک بار آپ خود بھی پڑھ لیجئے تو دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ ان لوگوں پر کثرت کے ساتھ درود بھیجیں، وہ درود آپ کی طرف واپس لوٹ کے آئے گا اور بہت ساری برکتیں لے کے آئے گا، جو ہمارے سینوں کو بھی، ہماری زبانوں کو بھی اور ہمارے گھروں کو بھی منور کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی توفیق اور سعادت ہمیں عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ امین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ بارک تعالی آج کی مجلس تیرے مقدس کلام سے شروع ہوئی، تیرے نبی پر، نبی اہل بیت پر صلاۃ والسلام پہ ختم ہوئی، قبول اور مقبول فرما لے۔ اللہ گھر میں رحمتوں کا نزول فرما، رزق میں یا اللہ برکتیں عطا فرما، یہ کاروبار نیک کاروبار میں یا اللہ برکتیں نصیب فرما، بچوں کو، گھر والوں کو شیطان اور انسان کے شر سے محفوظ اور مامون فرما، تقویٰ پرہیزگاری والی زندگیاں عطا فرما۔ جتنے دوست حاضر ہوئے سب کی حاضری کو قبول فرما، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیت کی برکتیں اور عظمتوں اور سعادتیں ہمیں بھی عطا فرما دیں، ان کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما دے۔ الہ العالمین اپنے حبیب کا صدقہ اس دنیا اور آخرت کی فکر عطا فرما، تقویٰ پرہیزگاری والی زندگیاں عطا فرما۔ ہمارے بھائی محمد نواز صاحب اور ان کی زوجہ محترمہ کو یا اللہ بخشش اور مغفرت عطا فرما، ان کی اولاد کو خیر و برکت عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو مولا پاک آخرت کی فکر عطا فرما، ہمارے ملک میں برکتیں عطا فرما، رحمت کی بارش کا نزول فرما دے۔ الہ العالمین عالم اسلام کو یا اللہ اتحاد و اتفاق عطا فرما، دین کے دشمنوں، اسلام کے دشمنوں، پاکستان کے دشمنوں کو نصف نابود فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔